اور جب اصول یہ ہر شے حلال ہے، ہر شے میں اصل اباحت ہے، مباح ہے، الا یہ کہ نصوص سے ثبوت مل جائے کہ یہ حرام ہے، اب حرام محدود ہو گیا، حلال کا دائرہ پھیل گیا۔ تو جب مباحات کا دائرہ اتنا وسیع ہے تو قانون سازی کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا اپنے لیکچرز میں، اس میں ہمارے ہاں بحث جو چھڑی ہوئی ہے دانشوروں نے، اور اقبال کے صاحبزادے نے سب سے زیادہ اس میں فساد پیدا کیا ہے ذہنی، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے۔ علامہ اقبال نے جو یہ کہا ہے کہ آئندہ اجتہاد تھرو پارلیمنٹ ہوگا، میں اس کو 100% درست مانتا ہوں، لیکن اجتہاد ہوگا تھرو پارلیمنٹ۔ اجتہاد ہوتا ہے کتاب و سنت کے اندر اندر، یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو شے پاس کر دے، سوورنٹی ہے اس کی، یہ تو پھر کفر ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو عوامی حاکمیت ہے۔ کجا عوامی حاکمیت، کجا عوامی خلافت، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ، یہ ایشوز سمجھنے کے ہیں۔ دیکھیں مباح کا دروازہ جو ہے وہ تو چونکہ بہت وسیع ہے، میں یہ کہتا ہوں یوں ہونا چاہیے، یہ بھی جائز ہے، فلاں اجتہاد کرتا ہے نہیں یہ رائے ہونی چاہیے، یہ بھی جائز ہے، ایک اور مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں یوں ہونا چاہیے، یہ بھی جائز ہے۔ اب کس کا اجتہاد نافذ ہوگا، یہ پارلیمنٹ طے کرے گی۔ مباح کے بارے میں طے کر سکتی ہے، حرام کو حلال نہیں بنا سکتی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مباح ہے اس کو طے کر لیجئے، اس میں آپ اکثریت کی رائے طے کرتے تو کیا حرج ہے، اس میں مباح ہی ہے نا، حلال چیز ہے، یہ بھی حلال یہ بھی حلال، ادھر 8 رائے ہیں ادھر 5 رائے ہیں، 8 والی لے لیجئے، کیا حرج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کر دیں، یہ اگر پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ در حقیقت حاکمیت کا دعویٰ ہے، یہ خلافت نہیں رہے گی۔ یہ ہے اصولی فرق۔ باقی واقعہ یہ ہے کہ طے تو کرے گی پارلیمنٹ، اور کون کرے گا، ورنہ مفتی نعیمی صاحب کا اپنا فتویٰ ہے، مفتی جمیل صاحب کا اپنا فتویٰ ہے، بڑے بڑے مفتی موجود ہیں، کس کا فتویٰ چلے گا۔